جس طرح مسلم لوگ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ مطلب جنت میں داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو بھی شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. رمیش سنگھ، کیا مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے مانتے؟ جب پتہ چلا میں اپنے گرودوارے گیا ہاں۔ اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے، ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے، اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. دوستو ویڈیو بہت زبردست ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اس میں ایک ہندو نے سوال کیا ہے کہ جس طرح مسلمان لوگ مرتے ہیں، مسلمان لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس طرح اگر ہندو شہید ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہندو جب شہید ہوتا ہے تو وہ بھی جنت چلا جاتا ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بہترین طریقے سے اس کو کنونس کیا، اس کو جواب دیا. پہلے مکمل ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویڈیو بہت اچھی ہے، آپ نے مکمل دیکھنا ہے. داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو بھی شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر مسلمان شہید ہوتے تو جنت میں جاتے، کہ ہندو لوگ بھی شہید ہوئیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ شہید کی مطلب وہ آدمی جو اللہ کی شہادت دیتے ہوئے مر جاتا ہے، یعنی اللہ پر مانتے ہوئے اللہ کے لیے وہ مرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید. ہندو کے معنی کیا پتہ ہے؟ ہندو کے معنی وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے. تو اس طریقے سے جغرافیکلی ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں، لیکن آپ مذہبی پوچھیں گے جو انسان جی ہاں، میں مذہبی پوچھ رہا ہوں. مذہبی یعنی جو انسان بت پرستی کرتا ہے ہاں جی ہاں جی. اس کے بارے میں، تو جو انسان بت پرستی کر رہا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے لیے شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے. اٹ از کانٹرڈکٹنگ، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے. کیونکہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ ایک اللہ کے لیے اپنی جان دے ہی نہیں سکتا ہے. اگر وہ ایک اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو وہ بت پرستی سے موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے. تو اگر ایک ہندو اپنے بت کو چھوڑ کے ایک خدا کے لیے گواہی دیتے مرتا ہے تو وہ ہندو مسلمان بن جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. لیکن اگر وہ اٹل ہے اپنی بت پرستی پہ اور پھر مرتا ہے، اس کا مطلب وہ شہادت دے رہا ہے نہیں ایک اللہ کے اوپر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی ہاں. آپ بھائی صاحب ایک خدا میں مانتے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں. آپ بت پرستی میں بھی مانتے؟ جی نہیں، بت پرستی میں نہیں مانتے؟ بالکل نہیں. ماشاء اللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. ہاں، آپ انشاءاللہ اگر شہادت دیتے مرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جی جی. کیونکہ آپ ایک خدا میں مانتے، آپ بت پرستی میں نہیں مانتے اور مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں آپ صلی کو اللہ علیہ کہوں گا وسلم. مسلم. ہندو مطلب اس ہندوستان میں رہتے ویسا میں بھی ہندو ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے آپ ہندو نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں. ایکچولی کیا ہے نا، میں نے رمضان کے مہینے میں اسلام قبول کر لیا ہوتا دل میں. ماشاء اللہ. تو میرے دل شریف میں کیا، بھائی ہیں. لیکن لوگوں کو نہیں کہا. جی نہیں، میرے گھر والے کو تو بھی آپ نہیں کہنا چاہیں گے آج؟ نہیں ایکچولی ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں بھی ادھر آئی ہے تو میں ان کو لے کے آیا ہوں اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے، اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے، جس کے لیے میرا زیادہ تر مدد آپ کی سیڈیز، آپ کی کتابیں اور میرے سیٹ ہے شریف بھائی، انہوں نے میری زیادہ مدد کی ہے. ماشاء اللہ. بھائی صاحب کہہ رہے کہ ان کی والدہ ہے، وہ دل میں قبول کر لیے لیکن لوگوں سے کہنا نہیں چاہتے. یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے. ہاں جی. آپ نے نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اگر موجود ہے تو سن چکی ہے. ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی. سب سے اہم چیز اگر گواہی والدہ ہے. نہیں ہوتی تو شاید میں بولتا تھا ٹھیک ہے بھائی مت کہو. والدہ نے بھی سن لیے. ابھی آپ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اب جب تک میری والدہ میں سے مطلب اسلام سے مطمئن نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، آپ نے دل میں قبول کیا وہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر شہادت دیتے مریں گے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی والدہ کو بھی انشاءاللہ ہدایت دے. آمین. انشاءاللہ. مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے. جی جی السلام علیکم تو آل آف یو. اینڈ ذاکر صاحب سے میری ایک سوال ہے کہ صاحب میں اپنے 25 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے لائف کے. میں سافٹ ویئر انجینئر
میرا اسلام میں کافی ماننا ہے, کافی میرے دوست ہیں, ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں, کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے, اسلام کی پیورٹی یہ ہے, اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے, واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں. سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے, ایز بیکاز دا تھنگ از واٹ from the past life I have done lot of bad activities. That what I want to ask you کہ اب میں اتنے غلط کام کیے اپنی لائف میں, تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے, بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے. that's the صاحب thing. نے اچھا سوال پوچھا. یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے, 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی, بہت سے غلط کام کیے. ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر ایک انسان کوئی بھی ہو, کتنا بھی گناہ کیا ہے, چاہے مشرک ہو, شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں. چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا, میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ, میں نے نہیں ڈالا, نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ آپ نے نہیں ڈالا, اچھی بات میں نے نہیں ڈالا. ہے. اگر آپ نے ڈالا بھی, چوری نہیں کیا, اگر کیا ہوتا یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا, ڈاکہ ڈالا, چوری کی, بلاತ್ಕಾರ کیا, نہیں کیا آپ نے, جو بھی گناہ کی اس سے کمی کی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوتا, اور آج اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں 45 سال سے مسلمان ہوں, پہلے میں نام کا مسلمان تھا, 21-22 سال میں تحقیق کیا, ابھی تو میں اپنے جی سے وتھ مائی وش ایم اے مسلم. پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے, چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے آپ مجھ سے اچھے ہوں گے, اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آگ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف, سلیٹ از کلین, آپ ایک دم ہی پیور. جی صاحب, آپ نے آپ کا بیان سنا تھا میں نے, جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک رگ وید میں دیا ہوا ہے کہ انتم کا ورنن کائنڈ آف چیز ہے, جس میں بولا گیا ہے کہ جب ہندو بھی مرتا ہے تو وہ آخری میں اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ, وہ سنسکرت میں کچھ بولتا ہے اسی چیز کا. تو صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے, وہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کو اسلام قبول کروائیں گے, یا اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ وہ اسلام کا بندہ ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے پھر اسلام قبول کرتا ہے, اس کی قبولت ہوں گی کہنے. سب سے بڑی مثال ہے فرعون کی. فرعون ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, بہت طاقتور تھا, بہت پیسے والا تھا. جب وہ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے, لاٹھی ڈالتے, اور دریا دو حصے میں ہو جاتی ہے. وہ جاتے, جب فرعون فالو کرتا ہے تو دریا واپس سے جڑ جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ. جب ایک انسان مرتے ہوئے آخری وقت میں اگر ایمان لائے گا تو ایمان اس کی قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مر رہا ہے اس لیے. لیکن وہ جب موت آنے سے کچھ دیر پہلے بھی کیا تو قبول ہے, لیکن موت جب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایمان لائے تو وہ ڈر سے کر رہا ہے. تو صاحب اگر یہ جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام نہیں, آپ نے اسلام نہیں قبول کرا تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اور یو ول ناٹ گیٹ دا جنت, یہ چیز بولی جاتی ہے. تو اس کیس میں سر کیا ڈر کے آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے جنت نہیں ملے گی اس لیے میں اسلام قبول کروں؟ تو اسلام قبول چاہے ڈر کے قبول کرے, چاہے منطق سے کرے, لاجک سے کرے, جو بھی ہے, لیکن موت آپ کو آئی نہیں ابھی نا. موت آنا شروع ہو جاتی ہے, سانس لینا شروع کیا, مرنے والے, کبھی آپ ڈوب رہے تو پھر بہت لیٹ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے موت آنے والی 5 دن بعد, پتا نہیں, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کبھی مرے گا. مرنا شروع ہو گیا اس ٹائم لایا تو بہت لیٹ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جیتے جاگتے, آج آپ کو پتا چل گیا کیا بھائی اسلام صحیح, پھر آپ بولیں گے ابھی بھی اسلام قبول کروں, ابھی شاید میں اور 10 سال جیوں گا, 20 سال میں سلیٹ کلین ہوں گا, ابھی قبول کروں گا, شاید چھوٹی موٹی غلطیاں کروں گا, پرابلم میں آؤں گا. یہ آپ پلاننگ کر رہے اللہ کے خلاف. ایسے پلاننگ میں کل مر جائیں گے دوزخ. تو اس سے اچھا قبول کرو, سلیٹ کلین کرو, چھوٹی موٹی غلطیاں معافی مانگو, معاف کریں گا اللہ. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ پلاننگ آپ کو یقین ہو گیا, پھر بولے میں ابھی کیوں قبول کروں, 10 سال بعد کروں گا, ابھی تو عیش کروں گا, شراب پیوں گا, مستی کروں گا. آپ کو پتا نہیں کب مرنے والے, مستی کرتے کرتے مر گئے تو گئے, پھر ٹو رسکی. ابھی قبول کرو,
چھوٹی موٹی غلطی پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, دعا مانگ سکتے ہیں, اللہ رحمان الرحیم ہے, آپ سمجھے نا. تو اگر یقین ہو گیا قبول کرو. اور سر جیسے میں سر 5 وقت نمازی اگر نہیں ہو پایا, ان کیس نہیں ہو پایا 5 وقت نمازی, کیونکہ اتنے جلدی جیسے آج میں کرتا ہوں, تو سر وہ بھی ایک گناہ ہی ہوگا کہ آج میں نے اسلام قبول بھائی کیا. صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے, اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اور سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. باقی گناہ کتنے بھی کرو, اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. سر شرک میں تو اپنی بت پرستی آتی ہے نا سر. جی بالکل, بت پرستی آتی ہے. تو شرک اگر کیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. آپ شرک سے بچے, باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا, نماز پڑھو نہ پڑھو جہنم. ادھر اگر آپ غلطیاں کریں چھوٹے چھوٹے معاف کرے گا, نماز پڑھنا بہت اہم ہے, لیکن پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. 100% نہیں بول رہا ہوں میں, 1% کا 2% جانتا نہیں ہوں, بہتر نماز پڑھنا شروع. لیکن اگر شرک چھوڑ دیے, ایمان لائے اور نہیں پڑھے, پھر بھی آپ کے چانسز ہے جنت میں جانے کے. 1% ہے, 2% ہے, 5% تو بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر ایمان نہیں لائے تو 100% جہنم. اگر آپ غلطیاں کریں ایک آپ کی ادا کے اوپر, مثال کے طور پہ ایک عورت جو بڑی گنہگار تھی, سر سنا ہے میں نے بیان, سنے نا, تو ایک ادا سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے, لیکن شرک کرے معاف نہیں کریں گا. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں, آج آپ ایمان لانا چاہتے. ایمان سر میرے کو ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی, اگر آپ کے وقت ہو تو پوچھوں میں آپ سے. وقت بہت کم ہے. جی ہمیں بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ سر آپ بول رہے تھے کہ ایک ہندو کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں, دوسرے بھگوان کی ہیلپ لیتے ہیں, تو ہم وائی شوڈ وی پرے دیم, ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کا سورس آف انرجی, بالکل سر, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے کیوں نہیں وہ کرا, بلیس کیوں نہیں کیا کہ ہاں چلو نتیش نہیں ہوتے, میں احمد ہوتا, میں آلریڈی احمد ہوتا تو مجھے اس چیز کا وہ کرنا نہیں پڑتا. واٹ از دس. اللہ تعالیٰ نے کیوں نے آپ کو احمد بنایا, نتیش کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کوشچن پیپر دیا ہے. اگر ٹیچر کوشچن پیپر سب لوگ کو دے دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ ذاکر سے ملیں گے, نہیں صاحب, ہے نا. میں نہیں جانتا تھا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ ذاکر کے کسٹ دیکھیں گے, برابر نا. تو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ذاکر حق کی بات بولنے کے بعد احمد کو چھوڑو, تم تو نتیش ہے ابھی نا, آپ کو کیا پتا ہے احمد جنت میں جائیں گا دوزخ میں جائیں گا. ہو سکتا ہے وہ احمد نام کا مسلمان ہے دوزخ میں جائیں گا, آپ تو ابھی نتیش تھے. ابھی ایمان قبول کرے تو احمد سے تو بہتر ہوئیں گے, احمد کو چھوڑو ذاکر سے بھی بہتر ہوئیں گے آج تک کے. آگے کیا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ احمد نہیں تھے اگر ایمان لائے. ایمان نہیں لائے تو الگ بات ہے. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, کیا آج آپ ایمان لانا چاہتے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ سر ایمان کیا آپ کے حساب سے ایمان یہ ہے کہ آپ ایک خدا میں مانتے؟ ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ خدا کو تو مانتا ہوں میں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ سب بت پرستی غلط ہے, مانتا آپ ہوں. مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر اس چیز کا میں وہ نہیں بول سکتا کہ وہ پیغمبر ہے. آئی نو کہ ان کی چیزیں بہت صحیح ہیں, ان نے جو بولا وہ سب کانسیپٹ صحیح ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیغمبر ہیں کہ نارمل انسان ہے. اس چیز سے نہیں بھائی, وہ انسان ہے, انسان ہے, نارمل نہیں ہے لیکن انسان ہے. وہ کھاتے تھے, سوتے تھے, محنت کرتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, انسان تو ہے, لیکن ایک چنے ہوئے انسان تھے, عام انسان نہیں تھے. اللہ نے انہیں چنا اپنا پیغام دینے کے لیے. تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ انسان ہے, لیکن عام انسان نہیں, پیغمبر ہے. پیغمبر مطلب نہیں کہ انسان نہیں, پیغمبر مطلب انسان, لیکن اللہ کے چنے ہوئے انسان جو لوگوں تک پیغام پہنچا سکے. آپ مانتے کہ وہ انسان تھے جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے؟ جی صاحب یہ تو مانتا ہوں. تو اسے کہتے ہیں مسلم. ابھی آپ چاہیں گے کہنے کے لیے شادہ عربی میں, کوئی زبردستی نہیں ہے. مانتے خدا ایک ہے, مانتے کہ بت پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, انسان ہے لیکن پیغمبر ہے, تو آپ میرے حساب سے مسلم ہیں. پھر وہ آگے آپ کو چل کے نماز آستے آستے آئے گا, اس میں مانتے آپ؟ جی اس میں تو مانتا ہوں میں. مانتے. آپ کو کون زبردستی کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے؟ نہیں صاحب. تو آپ کہنا چاہیں گے عربی میں؟ جی صاحب. اچھا, کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں صاحب. کوئی مالی دباؤ نہیں صاحب, دل سے کر رہے؟ جی. ابھی کیونکہ وقت کی کمی ہے, اگر اور بھی بھائی اور بہن ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, وقت کی کمی ہے, 6-7 منٹ ہے, اگر کوئی ہمارے غیر مسلمان بھائی مانتے کہ خدا ایک ہے
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ مائک پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سوال جواب کی نشش آگے بڑھائیں گے. مائک نمبر 1 پہ سکھ بھائی ہیں، وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں مائک اور نمبر 2 1 لوگ پہ. ہیں. 1+1. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رمیش سنگھ ہے. رمیش سنگھ. کیا آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے مانتے- جب پتہ چلا میں اپنے گردوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے، ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے، اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. تعالیٰ کر سکتے. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل آپ بالکل مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط آپ ہے. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بالکل بالکل. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں. دباؤ؟ پہلے کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں کرتا. ہاں پہلے کس نے کیا؟ اچھا ہوا. اگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا بالکل صحیح کیا، کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا حرام ہے. آپ نے اسلام اس وقت نہیں قبول کیا، میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں. کیونکہ ابھی کوئی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں اب تو کوئی نہیں آپ دل سے کرتا. کر رہے ہیں؟ پہلے کیونکہ جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کہ کھیر بناؤ کھیر بناؤ کھیر بناؤ، ویسی کھیر بنتی نہیں تھی جو عید کے دن بنتی ہے. ارے واہ. ابھی آپ کو یقین ہے؟ ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مائک نمبر بہت بار ٹرائی کیا، کھیر بنتی نہیں ہے ویسی. اچھا مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی غیر مسلمان مسلم بننا چاہتا ہے؟ ذاکر نائک نام صاحب السلام علیکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجیش کمار ہے. میں نے 5 سال سے روزہ رکھتا ہوں. 5 سال سے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے کہ ایک دن میں نے روزہ رکھا تو ایک مسلمان بھائی نے بولا کہ اگر میرے ساتھ میں افطاری کرو گے تو ہم لوگ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط کہا. روزے کے لیے آپ غیر مسلم کے ساتھ رہ بھی سکتے، کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ بالکل غلط کہا. لیکن اگر آپ 4-5 سال سے روزہ رکھ رہے لیکن آپ میں ایمان نہیں، ہمارا ایک ماڈل ایگزیبیشن میں اگر ایمان نہیں ہے، ایک خدا میں نہیں مانتے محمد آخری پیغمبر ہے، روزہ زکوٰۃ نماز کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ میں نے مانتا ہوں. ابھی آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی میں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. خلاص ابھی آپ روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. جی. اس کے علاوہ اور کوئی بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ مائک نمبر 5 پہ. مائک نمبر 2 پہ کوئی قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. مائک نمبر 3 اور 4 پہ خواتین کے شعبے میں. No, no. مائک نمبر 4 پہ. No non-Muslims. تو 3 بھائی ہے، ایک ماشاءاللہ سکھ بھائی ہے اور ایک بھائی ادھر ہے اور پیچھے بھائی ہے. تینوں اسلام قبول کرنا چاہتے. آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے بھائی صاحب؟ نہیں، آپ دل سے قبول کرنا چاہتے. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا دہرائیے، آپ تینوں ساتھ میں دہرا سکتے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے سیشن کو بڑھائیں گے. عربی میں کہوں گا آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الا الا اللہ اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو. میرا نام آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ ابھی فی الحال کیا تھا؟ فی الحال میں میرا راجیش کمار. راجیش کمار ہے. آپ کا نام راجیش کمار تھا. ابھی ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ہے بلال. آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے. اچھا ایک اور میرا سوال ہے. میرے ہاتھ کے اوپر ایک ہنومان کا چتر ہے. جی ہاں. وہ اگر رہے گا تو میرا نماز ہوگا یا نہیں؟ آپ اس چتر میں مانتے کہ بھگوان ہے وہ؟ نہیں. آپ نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو کوشش کرو کہ اس کو نکالے. اگر نہیں نکل سکتا ہے آپ نے جہالت میں کیا، اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو معاف کریں گا. اگر آپ جہالت میں کیے ابھی اس کو نہیں مانتے کہ وہ ایشور ہے، نکال سکتے نکالو. ابھی ایڈوانس سرجری بھی ہو چکی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، نکالنا بہت آسان ہے. ٹیٹو کین بی ریمووڈ. تو نکال دیجئے، بہتر ہے آپ کے لیے. اگر نہیں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائے گا. جی ہاں بھائی صاحب.
एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल। जी आखिरी सवाल। जब तक मेरी बीवी मुसलमान नहीं बनती है तो तब तक मैं रह सकता हूँ कि नहीं? आप कोशिश करो उनको दावत दे, आपकी बीवी को मुसलमान होना फर्ज है, आप दावत दे, और हम दुआ करते हैं कि आपकी दावत पे लब्बैक करे आपकी बीवी। हम सब लोग के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे, इंशाअल्लाह जन्नत दे, और आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन को इंशाअल्लाह हिदायत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं उस भाई को दावत देता हूँ जो कुरान शरीफ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और इस्लाम के करीब आना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों पर वो यकीन भी रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब के हाथों हिंदी कुरान शरीफ ले लें। माशाल्लाह, ये मुसलमान का मुसाफ है ना। अब मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम भाइयों से जिन लोगों ने आज इस्लाम कबूल किया है कि वो सब के सब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। तो अपने तमाम नौ मुस्लिम भाइयों से जिन लोगों ने आज इस्लाम कबूल किया है वो सब आएँ स्टेज पर। और मैं रिक्वेस्ट करूँ और कुरान मजीद लेके आइए। वो डॉक्टर साहब के हाथों हिंदी और दूसरी ज़बानों में कुरान शरीफ लेंगे। मेरी गुजारिश है उन तमाम भाइयों से जिन लोगों ने आज इस्लाम कबूल किया है वो सब नौ मुस्लिम भाई आएँ स्टेज पर, और डॉक्टर जाकिर नायक के हाथों हिंदी में या और दूसरी ज़बानों में जिसमें वो कुरान को समझ सकते और पढ़ सकते हैं लेकर जाएं। हम दुआ करते हैं इन भाइयों के लिए कि अल्लाह ईमान के रास्ते में और इस्लाम के रास्ते में इनके कदमों को अल्लाह जमा दे, इनके घर वालों को हिदायत दे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके लिए उन लोगों को ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। आमीन। सिख भाई को तो खीर खानी पड़ी है। वो तो कह रहे थे कि मैं घर पे खीर बना रहा हूँ, लेकिन खीर बनती नहीं है क्योंकि खीर ईद के दिन बनती है और उसके लिए मुसलमान होना पड़ेगा। तो सिख भाई का मतलब जहन अजीब था, लेकिन बार सूरत खीर तो किसी भी टाइम बना सकता है, कभी भी खा सकता है। उसके लिए तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मुसलमान हो या आप किसी और मज़हब में हो। खीर है, बस खीर घर में बनाओ और खाओ, अपना शौक़ पूरा करो। खीर बनाने के लिए और खीर खाने के लिए मुसलमान होना या मुसलमान बनना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत आप लोगों को मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। हिंदू लोग थे और वो मुसलमान हो गए, और उन लोगों का जो अक़ीदा था, जो उन लोगों के सवालात थे, बड़े अजीब थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह उसको उम्र दराज दे, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने उन लोगों को समझाया, फिर उन लोगों को दावत दी और इस्लाम के अंदर दाखिल किया। कोई भी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है, न कि कोई किसी पर ज़बरदस्ती करता है। तमाम लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करके आते हैं, क्योंकि पहले से ये लोग इरादा करके आते हैं इस शो में, और इसमें इन लोगों का ये इरादा होता है कि हम इस्लाम के बारे में जानें और उसके बाद इस्लाम कबूल करें। तो इस वीडियो में कुछ बातें ऐसे मेरे समझ में आई कि मतलब अगर गैर मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई या किसी भी मज़हब से, उसको पहले इस्लाम के बारे में अच्छे तरीके से मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इस्लाम के बारे में मालूम ना करे, इस्लाम के बारे में उसको कोई भी तालीम ना हो, मालूमात ना हो, तो वो इस्लाम कबूल करेगा भी, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि मैंने करना क्या है। क्योंकि सबसे पहले जिस तरह एक भाई ने पूछा, सवाल किया कि इस्लाम का मतलब क्या होता है, मतलब मैं अगर मोमिन बन जाऊँ, मुसलमान बन जाऊँ, ईमान लाऊँ, तो ईमान लाने का क्या मतलब होता है, तो ईमान के डिफिनेशन क्या होता है, ये इन लोगों को पहले से समझाना अच्छी बात है कि आप इसको पहले अच्छे तरीके से समझाओ कि ईमान का मतलब क्या होता है, एक मुसलमान के लिए ईमान का मतलब क्या होता है। और इसके बाद शिर्क, मतलब शिर्क का डिफिनेशन क्या है और शिर्क कितनी किस्म के होते हैं। एक तो सीधा यही शिर्क होता है ना कि एक बंदा बुत परस्त है, सीधा जाके बुतों का पूजा करते हैं, वो शिर्क करता है। लेकिन इसके अलावा शिर्क के और भी बहुत से तरीक़े हैं, और भी बहुत से किस्में हैं जिसमें इंसान शिर्क करता है और मुसलमान के कैटेगरी से निकल जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हिंदू हो तो आप मुशरिक है, आप किसी और मज़हब से है तो आप मुशरिक नहीं है। आप किसी भी मज़हब में मुशरिक बन सकते हैं अगर आप अल्लाह ताला को नहीं मानते, या आप अल्लाह ताला के बराबर किसी और चीज़ को, किसी और शे को, किसी और इंसान को आप अल्लाह ताला के बराबर खड़ा कर देते हैं, या आप अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं, या किसी ऐसी चीज़ से आप तवक्को रखते हैं कि मुझे फलान चीज़ और मेरा फलान हाजत इस फलान चीज़ ने, इंसान ने या किसी भी चीज़ ने पूरा किया या पूरा करना है, तो इसको कहते हैं शिर्क। शिर्क खाली हिंदू के लिए नहीं है,
کسی بھی بندہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. مسلمان لوگ بھی اکثر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نادانی میں شرک کر کے بیٹھتے ہیں, بعد میں اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے. پہلے سے اچھی طریقے سے معلوم کرے شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے, شرک کیا ہوتا ہے, کتنے اقسام ہوتا ہے شرک کے. کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے اقسام بھی ہوتے ہیں جس کو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں شرک کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کے کیٹیگری سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ چھوٹا سی بھی اگر آپ گناہ کرو گے, شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. یعنی شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, نیور, کبھی بھی نہیں. تو ویڈیو اگر پسند آئی لائک ضرور کیجیے گا, آگے شیئر کیجیے گا, اور اگر چینل پر پہلی بار ہے تو گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.